امام کی محبت سے زیادہ، آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ماں کی محبت سے زیادہ خدا کی محبت ہے، کیوں؟ باپ کی محبت سے زیادہ امام کی محبت ہے، کیوں؟ باپ ایک حیوانی محبت کر رہا ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے انسان کا حیوانی محبت ہے، لیکن امام آپ سے رحمانی محبت کر رہا ہوتا ہے، اور امام وہ جو رحمانی محبت کر رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت رحمت الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ امام کی محبت مظہر رحمت الہی ہے، مصدر محبت، اصل محبت اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اگر امام آپ سے محبت، ابھی تو امام کی آپ سے محبت کی بات چل رہی ہے نا، آپ کی امام سے محبت، ہماری امام سے محبت کی بات نہیں چل رہی۔ امام آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی امام سے محبت ہوتی ہے، امام کی معرفت ہوتی ہے، امام باب اللہ ہوتا ہے، اس معرفت کے بعد آپ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اس سے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ ایک جملہ کافی نہیں خدا تک پہنچانے کے، اس نے کیا پایا؟ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ امام ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ امام کی محبت حب اللہ ہوتا ہے، الحب باللہ ہوتا ہے۔ امام کی محبت اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر اللہ آپ سے محبت ہے، اور اپنی محبت کا اظہار جب قیامت کے دن جنت میں انشاءاللہ آپ سے کرے گا۔ خدا کرے کہ ہم سب شیعیان علی ابن ابی طالب میں قرار پائیں، ہم وہ ہوں جس سے زمانے کا امام محبت کرتا ہے، ہماری ارواح سے وہ خوشبو آئے جو خوشبو جناب سیدہ کو پسند ہے۔ ایام اذان کیسے محبت نہ ہو ان پاک ہستیوں سے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے راہ میں دے دیا۔ میرا دل کہتا ہے اگر امام حسین کے لیے ممکن ہوتا تو قربانیاں اسی ہوں کہ ان قربانیوں کے بغیر اگر دین بچتا تو امام حسین یہ دو قربانیاں نہ دیتے، ایک علی اصغر کی قربانی اور ایک سکینہ کی قربانی۔ لیکن حسین کی حقانیت کی گواہی علی اصغر کتنا مشکل مرحلہ ہے، مسائل کا مجھے نہیں معلوم میں اس کو بیان کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ جب علی اصغر کو لے کر گئے تو اشقیاء سے جنت کے سردار کو یہ کہنا پڑا ہے کہ میں پانی کا ایک بوند مانگ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں بچے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے جھٹلایا، کہا حسین جھوٹ بولتا ہے، بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے۔ کربلا کے سب سے بڑے مسائل میں سے کہ جنت کے سردار کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ کو بھی سب سے زیادہ تو اسی بات کا تھا، جب آخری وصیت فرما رہی تھی امیر المومنین سے فرمایا یا علی ما احدنی کاذبا، علی میں نے آپ کے ساتھ زندگی کی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بڑے دربار میں مجھے جھٹلایا گیا۔ حضرت سکینہ شبیہہ ہے جناب سیدہ کی، اس کمسنی میں اپنی ماں کی شبیہہ ہے، اپنی جدہ کی شبیہہ۔ جب شام کا بازار تھا، امام حسین کا سر رو کے نیچے میں تھا، بازار میں لوگ باغی کہتے سر کو پتھر مارے،
قاری قرآن نو کے نیزے سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگ پتھر مار رہے ہیں. جب یہ منظر زینب نے دیکھا تو صبر کا محمود نے کہا میں نے یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر کیے جائیں گے, میں نے صبر کیا. یہ بھی سنا تھا آپ شہید کیے جائیں گے, میں نے صبر کیا. لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا منظر ہوگا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے, لوگ آپ زینب جب یہ بیان کر رہی تھی سکینہ کی حالت غیر ہو گئی, اپنا دل بھول گئے. پھر کہا حسین ادرک فاطمہ کا صغیرہ, اپنی سکینہ کی خبر لیجیے. اجرکم علی اللہ. کیسے کہوں, جب زینب کبریٰ خطبہ دے رہی بولا یہ کسی بھی طرح سے زینب کو خاموش نہ کر سکا, تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ تشت لایا جائے. تشت لایا گیا, تشت کے اوپر ایک رومال رکھا ہوا تھا. رومال کو جب ہٹایا گیا بیویاں سمجھ گئی, بیویاں آگے کھڑی ہو گئی کہ بچے یہ منظر نہ دیکھ سکے. تشت کو اس نے اپنے قدموں میں رکھا, چوہے ذرا کو لایا گیا, چوہے ذرا کو شراب میں سلایا گیا. اس نے وہ کثارت شروع کی, بیویوں نے پکارنا شروع کیا. بچے منظر نہ دیکھ سکے لیکن سکینہ سمجھ گئی یہ بلون کیا کثارت کر رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا حسین میں نے سنا تھا تیرے اجرکم علی اللہ. اس بیوی کا بڑا احسان ہے. اس بیوی کی وجہ سے دین حسین کی وجہ سے بچا, سکینہ کی وجہ سے بچا. جس زندان میں شام میں رکھا گیا تھا وہ ایسا زندان تھا, وہ ایسا خرابہ تھا جس کی چھت نہیں تھی, دیواریں گرنے کے نزدیک تھی. بیویاں دیوار سے ٹیک بھی نہیں لگا سکتی کہ ٹیک لگائے تو دیوار گرنا جائے. دن میں سخت گرمی ہوتی تھی, رات میں سخت ہوائیں چلتی تھی. خرابے کے گرد جو محافظ تھے وہ بھی عرب نہیں تھے تاکہ یہ جان نہ سکے یہ اہل بیت رسول ہے. ایک دن ایک نگہبان نے دوسرے سے کہا کہ نہ جانے یہ ڈیوٹی کب تک رہے گی. دوسرے نے کہا کہ آج رات ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے, ہمیں حکم آیا ہے کہ دیواریں ان بیویوں پہ گرا دی جائے. اور کل اعلان ہو گئے دیواریں گر گئی, قیدی مر گئے. زین العابدین نے جب اس کو سنا, زندان میں ہیں, قیدی ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. جب امام حسین, جب امیر المومنین کچھ نہیں کر سکے تھے, تب زہرائے مرضیہ باہر آئی تھی. یہاں اپنے جدہ کی نقش قدم میں چلتے ہوئے سکینہ آگے آئی اور گریہ کرنا شروع کیا. سکینہ کے گریے سے تخت و تاج لرز اٹھا. لعین نے پوچھا یہ بچی کیوں گریہ کرتی ہے؟ کہا اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. کہا باپ کو سر لے جاؤ. ایک روایت یوں بھی ہے, دوسری روایت بھی ہے
خاموش نہیں ہو رہی، ام کلثوم گریہ کر رہی ہے۔ زینب کو بلائی، کہا ہر منزل پر صبر کرنی ہے، اس منزل پہ بھی صبر کیجیے۔ ام کلثوم نے فرمایا کل رات، آج کی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میرا گریہ ختم نہیں ہو رہا۔ اب پوچھا کیا ہوا؟ کہا رات جب سو گئے تھے تو سکینہ اٹھی، آ کے مجھے جگایا، کہا روبی اماں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ میں نے کہا زندان ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں نے بچی کو دوبارہ سلایا، کچھ دیر بعد پھر اٹھی اور کہا روبی اماں بہت پیاس لگی ہے، اب آپ کے سینے میں سونے والی، اب آپ کی طرح پیاسی دنیا سے چلی گئی۔ سيعلم الذين